بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون في السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام مسلمان کو مرتے دم تک مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے، اور ہمارے اعزاء اقربا رشتہ دار میں سے جو لوگ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گئے ہوں، پروردگار ان تمام لوگوں کی بخشش فرمائے، تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ میں نے جنت اور اس کی کچھ نعمتوں کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے خطاب کیا تھا۔ آج اسی موضوع کو میں انشاءاللہ آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ آپ حضرات نے یہ تو سنا کہ جنت کیا ہے اور جنت کی نعمتیں کیا ہیں۔ آج میں قرآن سے بتاؤں گا کہ جنت اللہ نے بنائی کس کے لیے ہے۔ جنت کس کے لیے؟ اللہ نے جنت کیوں بنائی؟ اور جب اللہ نے جنت بنائی ہے تو پھر کس کے لیے بنائی؟ غور سے میری بات سنیے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی میں زمین اور آسمان کی ساری چیزیں سما جائیں، اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ رب فرماتا ہے یہ جنت ہم نے بنائی ہے متقیوں کے لیے، یہ جنت ہم نے بنائی ہے ہم سے ڈرنے والوں کے لیے، اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ جنت کا تذکرہ کرنے کے بعد رب فرماتا ہے کہ ہم نے یہ پوری جنت متقیوں کے لیے بنائی ہے، ہم سے ڈرنے والوں کے لیے بنائی ہے۔ اب یہ متقین کون ہیں؟ آگے اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اعدت للمتقین۔ جب اللہ نے یہ جنت متقیوں کے لیے بنائی ہے تو یہ متقین کون ہیں؟ کس کو ہم متقی کہیں، کس کو ڈر والا کہیں؟ تو قرآن نے اس کو کھولا ہے۔ متقین کے بہت سارے اوصاف اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ سورہ بقرہ کی شروع آیت پڑھیں، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ رب فرماتا ہے یہ روشن کتاب جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، رب فرماتا ہے وہ متقی وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لے آئے، جو بغیر دیکھے ایمان لے آئے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں،
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقین کے اوصاف پہلے پارے میں لکھے ہیں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں۔ یہاں چوتھے پارے کی جو آیت ہے، رب فرماتا ہے کہ دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی میں زمین اور آسمان کی ساری چیزیں آ جائیں، اعدت للمتقین، اور ہم نے یہ جگہ متقیوں کے لیے بنائی ہے۔ مالک جب جنت کا تذکرہ ہوا ہے، یہ متقیوں کے لیے بنائی ہے، تو یہ اس طرح کے متقی کون ہے، ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کے فضائل کیا ہیں؟ تو رب فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ متقین کے پہلے اوصاف، پہلا وصف جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، ان کی پہلی خوبی، وہ لوگ جو خوش ہوں یا غمگین ہوں، خوشحال ہوں یا پریشان حال ہوں، اچھی کنڈیشن میں ہوں یا بری کنڈیشن میں ہوں، کیسے بھی حالت میں ہوں، ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، خوشی کے عالم میں بھی، فی السراء والضراء، خوش ہوں تو بھی اللہ کی راہ میں خیرات، غمگین ہوں، پریشان ہوں، پھر بھی اللہ کی راہ میں خیرات۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ مالک کا دیا ہوا ہے، ہمارا کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ مالک کا دیا ہوا ہے، تو وہ خوش ہوتے ہیں تو بھی خیرات کرتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں تو بھی خیرات کرتے ہیں۔ یہ جنتی ہونے کا پہلا وصف، پہلی خوبی اس کے اندر یہ ہوگی کہ وہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوگا۔ یہاں سے ہم یہ سمجھیں کہ خوشی کے عالم میں تو خرچ کرنا آسان ہے، خوشی کے عالم میں، ہاں خوشی کے عالم میں جو فضول خرچی ہوتی ہے یہ الگ موضوع ہے، ہم گناہوں والے راستے پر جا کر خرچ کرتے ہیں، وہ الگ موضوع ہے، میں اس بات پر کبھی اور سناؤں گا۔ خوشی کے عالم میں خرچ کرنا آسان ہے، خوشحال ہوں، روز کے 5,000 کماتا ہو اور 10 روپیہ اگر خیرات کرنا ہو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ خوشی کے عالم میں تو انسان خرچ کرتا ہے، لیکن پریشانی اس وقت ہے کہ بندہ چاروں طرف سے پریشان ہو اور پھر خیرات کرے، پریشان ہو پھر خیرات کریں۔ ہم تو یہ سوچتے مال ہے ہمارا، خرچ کریں گے کم ہو جائے گا، آج میں دوں گا کل بھی دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا۔ سنو، سرکار فرماتے ہیں اے لوگوں اگر چاہو تو مجھ سے گارنٹی لے لو، سرکار فرما رہے ہیں لوگوں چاہو تو مجھ سے گارنٹی لے لو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ جو مال اللہ کی راہ میں خیرات کیا جاتا ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں وہ مال کبھی کم ہو ہی نہیں سکتا۔ چاہو تو اس بات پر میری گارنٹی لے لو کہ جو اللہ کی راہ میں مال خیرات ہو جائے وہ مال کبھی کم ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہمیں اپنی فکر ہوتی ہے کہ یار مال کم ہو جائے گا، مال کم ہو جائے گا۔ وہ سلف صالحین، وہ اولیاء کاملین، وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ خوشی میں بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرتے تھے، غم میں بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرتے تھے، اور سخاوت کا دروازہ جن کے در سے کھلا وہ جناب محمد رسول اللہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا تھا وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں۔ ہم اور آپ تو کبھی دیتے بھی ہیں کبھی نہیں بھی دیتے ہیں، اس کو نہ بھی بول دیتے ہیں، لیکن سرکار کا در نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں۔ مانگنے والا تیرا، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اور ایک طرف ہم اور آپ ہیں کہ اگر ہم کسی کو دیتے بھی ہیں تو امید رکھتے ہیں کہ یہ جس کو ہم دے رہے ہیں وہ پیسہ لینے کے بعد ہمیں دعا دے، جس کو ہم خیرات دے رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، دینے کے بعد وہ ہمیں دعا دیں۔ لیکن سرکار کا در وہ تھا کہ وہاں سرکار جب عطا فرماتے تو پھر لینے والے کو دعا کی ضرورت نہیں ہوتی، سرکار دیتے بھی اور ساتھ میں برکت کی دعا بھی ارشاد فرماتے، سرکار دیتے، دینے کے بعد برکت کی دعا بھی فرماتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ایسا، آتا ہے فقیروں پر انہیں کچھ پیار ایسا، خود بھیک دیں، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو،
خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ سرکار نے کیسی خیرات کی، گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا، کئی دن کا فاقہ گزر جاتا تھا، لیکن زندگی میں ایک واقعہ آپ ایسا نہیں دکھا سکتے کہ سرکار کے گھر پہ کوئی آیا ہو اور خالی ہاتھ لوٹا ہو۔ گھر پہ اگرچہ فاقہ چل رہا ہے، تنگ دستی ہے، کئی دن سے کھانا نہیں بنا ہے، لیکن سرکار کے در پر کوئی آیا ہو خالی چلا جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ خوشی میں بھی بانٹتے، غم ہوتا تو بھی بانٹتے۔ یہاں پر ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے جنہیں دنیا حضرت امام زین العابدین کے نام سے جانتی ہے، امام حسین کے بیٹے ہیں۔ بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں، ان کے پھر کارنامے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ امام زین العابدین کون ہیں؟ جنہوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے کربلا کا سارا منظر دیکھا ہے۔ اکیلے بچے تھے امام زین العابدین کربلا کے میدان میں، اور انہوں نے سارا منظر دیکھا تھا کہ یزیدیوں نے پانی کس طرح بند کیا، علی اصغر کے حکم پر تیر کیسا چلا، والد امام حسین کے سر کو کیسے بلند کیا، سارا کربلا کا نقشہ امام زین العابدین نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہی امام زین العابدین کربلا کے واقعے کے کئی سال کے بعد اپنے کوٹڑی کے اندر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ امام زین العابدین دروازے پر آئے، دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ آنے والا کوئی عام نہیں تھا، عبید اللہ بن زیاد تھا۔ سبحان اللہ، نہیں، عبید اللہ بن زیاد ہے کون؟ ہم لوگ صرف محرم کے شریف نہ بنے کہ محرم میں سن لیا پھر ختم۔ یہ عبید اللہ بن زیاد وہ ہے جو 22,000 کا لشکر لے کر کربلا میں امام سے لڑنے آیا تھا، اور اسی نے پانی بھی بند کروایا تھا۔ یہی عبید اللہ بن زیاد جو دشمن بن کر آیا تھا کربلا کے میدان میں، جس نے پانی بند کروایا، پورا کربلا کا معاملہ ہوا، یہی اس کا ماسٹر مائنڈ عبید اللہ بن زیاد۔ چند سالوں کے بعد امام زین العابدین کی کوٹھڑی پر بھاگتے ہوئے ہانپتے ہوئے آیا تھا، دروازے پر دستک دی۔ اچھا، اس کو بھی معلوم نہیں کہ در کس کا ہے، وہ بھاگتے ہوئے سفر کرتا وہ دروازے پر پہنچا تھا، دروازے پر دستک دی۔ جیسے دروازہ کھلا، امام زین العابدین نے دیکھا، دیکھنے کے بعد پوچھا بتا کس لیے آیا ہے؟ دروازہ کھولنے کے بعد پوچھا بتا کس لیے آیا ہے؟ اچھا، عبید اللہ بن زیاد نے بھی جان لیا کہ یہ کوئی اور نہیں، رسول پاک کے شہزادے امام زین العابدین ہیں، یہ سرکار کے شہزادے ہیں۔ اب وہ ہانپتے کانپتے آیا تھا تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا، امام میں ہانپتے کانپتے آیا ہوں، مجھے پیاس لگی ہے، کیا پانی ملے گا؟ امام زین العابدین اندر گئے، پانی کا کٹورا لے کر آئے، باہر آئے اور اس کے ہاتھ میں پانی کا کٹورا دیا۔ وہ پورا پانی کا کٹورا ایک سانس میں پی جاتا ہے، اتنی پیاس لگتی ہے، وہ پینے کے بعد کہتا ہے حضرت اور چاہیے۔ امام زین العابدین پھر جاتے ہیں، دوسرا کٹورا لا کر اس کو دیتے ہیں، وہ دوسرا بھی پی جاتا ہے، پھر کہتا ہے حضرت اور پیاس لگی اور چاہیے۔ امام زین العابدین پھر جاتے ہیں، تیسرا کٹورا بھر کر لاتے ہیں، تیسرا کٹورا اسے دیتے ہیں، وہ عبید اللہ بن زیاد تیسرا کٹورا بھی پی جاتا ہے۔ پینے کے بعد جب اس کو کچھ افاقہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے، امام آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ سرکس لوگوں کی سرکسی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، یہ سرکس لوگ ہیں جو موقع ملتے ہی سرکسی کرنے لگتے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد پانی پینے کے بعد اب امام زین العابدین سے کہتا ہے، حضرت شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ اب تک امام زین العابدین نے اپنے آنکھوں سے آنسو کو جو روک کے رکھا تھا، صبر کا پیمانہ چھلک گیا، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، اور جب آنکھوں سے آنسو نکلے تو امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا، ظالم کیا سمجھتا میں نے تجھے پہچانا نہیں؟ جب تو پہلے آیا تھا میں تبھی تجھے پہچان گیا تھا، جب پہلے آیا تھا تبھی پہچان گیا تھا۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا، حضرت اگر آپ نے مجھے پہچان لیا تو ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ پانی دیا، اگر آپ نے مجھے پہچان لیا تو آپ نے مجھے ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ پانی دیا۔ میں وہی عبید اللہ ہوں جس نے کربلا میں آپ پر آپ کے پورے خاندان پر پانی بند کیا تھا، میں وہی ہوں جس نے آپ پر اور آپ کے پورے خاندان والوں پر پانی بند کیا تھا۔ اس نے کہا، امام اگر آپ نے مجھے پہچان لیا تھا تو ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ پانی کیوں دیا؟ یا تو آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اور اگر پہچان لیا تو پانی دیا کیوں؟ سنو رسول پاک کے شہزادے کا جواب، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ رسول پاک کے شہزادے امام زین العابدین نے سننے کے بعد ارشاد فرمایا، عبید اللہ دراصل بات یہ ہے کہ میں رسول پاک کا شہزادہ ہوں، اصل میں بات یہ ایسی ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا، اے عبید اللہ میں تجھے پہچان گیا،
اور تجھے پانی بھی دیا، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ ہم مہمان بن کے تیرے گھر پر آئے تھے، ایک وقت وہ تھا ہم مہمان بن کے تیرے گھر پر آئے تھے، اس وقت تو نے جو کیا وہ تیرا اور تیرے خاندان کا طریقہ تھا، اس وقت تو نے جو کیا وہ تیرے اور تیرے خاندان کا طریقہ تھا۔ آج میرے گھر پر تو مہمان بن کر آیا ہے، آج جو میں نے کیا ہے وہ میرے اور میرے نانا کا طریقہ ہے، آج جو میں نے کیا ہے وہ میرے اور میرے خاندان کا طریقہ ہے۔ یہ ہیں اللہ والے، لوگوں کا چہرہ نہیں دیکھتے۔ تو جنتی کا پہلا وصف الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو خوش ہو تب بھی، غمگین ہو تب بھی ہمیشہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ خیرات کرنا، صدقہ کرنا، سنو سرکار فرماتے ہیں سخی اللہ کے اور جنت کے قریب ہو جاتا ہے، سخی انسان اللہ کے بھی اور جنت کے قریب ہو جاتا ہے، اور بخیل انسان میں دوں گا تو میرا ختم ہو جائے گا، بخیل انسان ہمیشہ بخل کرنے والا، کنجوسی کرنے والا، سرکار فرماتے ہیں بخیل انسان اللہ سے دور اور جہنم کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ سے دور اور جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ سخاوت کو اپنے اندر پیدا کریں، اپنے اندر سخاوت لائیے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آج اگر اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے تو دیا کرو، اللہ نے دینے والا بنایا ہے تو دیا کرو، ورنہ وہ خالق مسبب الاسباب ہے۔ آج اس نے دینے والا بنایا ہے، اگر تم نے بندوں کے حق ادا نہ کیے تو پھر وہی اللہ تمہیں لینے والا بھی بنا سکتا ہے، اگر تم نے دیا نہیں تو پھر وہ لینے والا بھی بنا سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنا سارا مال خرچ کر دو، وہ تو ہمارے پاس دل ہے ہی نہیں، سارا خرچ کرنے کا دل تو ہے ہی نہیں۔ وہ دل والے پہلے تھے جو اب زمین میں چلے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر پورا مال لے کر آ گئے تھے، سرکار کی بارگاہ میں سارا مال لے کر آ گئے تھے، اور جب سارا مال لے کر آ گئے تو سرکار نے پوچھا ابو بکر کتنا لے کر آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا رسول اللہ جتنا تھا سارا لے کر آیا ہوں، جتنا تھا سارا لے کر آیا ہوں۔ تو سرکار نے پوچھا ابو بکر سارا لے کر آئے ہو تو گھر پہ کیا چھوڑا، سارا لے کر آئے ہو تو گھر پہ کیا چھوڑا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا رسول اللہ گھر پہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا، اور کوئی چیز نہیں، گھر پہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا۔ یہ لوگ تھے جو اپنا سارا مال قربان کر دیتے تھے۔ ہم تو سارا مال قربان نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم اپنے اندر سخاوت کو پیدا تو کریں۔ سخی کے جو اوصاف ہیں لوگوں کو دیا کریں، بانٹا کریں، اگر ہماری استطاعت ہے لوگوں کی مدد کیا کریں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو خوش ہوں یا غمگین ہو ہمیشہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا صاحبو، کسی بھی حالت میں اگر تم نے اللہ کی راہ میں خیرات کیا وہ اللہ مسبب الاسباب ہے۔ من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالھا، رب فرماتا ہے بندے میری راہ میں ایک دے، میری راہ میں ایک دے، میں 10 پلٹا کے واپس کروں گا۔ تو ایک دے گا میں 10 پلٹا کر واپس کروں گا۔ کب؟ جب ہم ایک اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک انسان ہے بہت تنگ دست ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا انسان کیا بات ہے، اتنا تیرے حالت خراب کیوں ہے؟ تو اس انسان نے کہا حضرت کئی دن کا فاقہ گزر چکا ہے، کئی دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا ہے، پریشان حال ہوں۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، کوہ طور پر جاتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کوہ طور پر جائیے اور اللہ سے پوچھئے کہ میں اتنا پریشان کیوں رہتا ہوں، کئی دن کے بعد ایک روٹی ملتی ہے مجھے، کئی دن کے بعد ایک روٹی ملتی ہے، جب ایک روٹی مل جاتی ہے پھر اس کے کئی دن گزر جاتے ہیں فاقے کے ساتھ، پھر ایک روٹی ملتی ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ کوہ طور پر جائیے، اللہ سے گفتگو کیجیے اور اللہ سے پوچھیے اللہ وہ بھی تو تیرا بندہ ہے، وہ بھی تیرا بندہ ہے، کئی دن کے بعد ایک روٹی ملتی ہے۔ جاؤ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھو۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آئے، اللہ سے بات ہو رہی تھی، انہی باتوں کے درمیان موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک کیا بات ہے؟ کوہ طور کے دامن میں ایک بندہ بیٹھا ہوا جو بہت پریشان ہے، اس نے بتایا کہ کئی دنوں کے بعد ایک روٹی ملتی ہے، مالک وہ بھی تو تیرا بندہ ہے، جہاں تو سب کو روزانہ کھانا دیتا ہے اس بندے کو کئی دن کے بعد صرف ایک روٹی ملتی ہے، مالک تو اگر چاہے تو اسے روزانہ دے سکتا ہے، مالک اگر تو چاہے تو اسے روزانہ دے سکتا ہے، لیکن مالک کیا بات ہے کئی دن کے بعد اسے ایک روٹی ملتی ہے۔ رب کی طرف سے آواز آئی موسیٰ وہ بھی میرا بندہ ہے لیکن اس کی قسمت میں روزی کم ہے،
اس کی قسمت میں روزی کم ہے۔ جب روزی کم ہے تو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے ہیں، قسمت میں روزی کم ہے تو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے ہیں۔ جب تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے ہیں تو یہاں تک کہ اس کی موت کے وقت اس کا رزق مکمل ہو جائے، اس لیے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس پلٹے تو وہی انسان نے ملاقات کی، پوچھا حضور کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ نے ارشاد فرمایا تیری قسمت میں کم لکھا ہے، روزی کم ہے اور زندگی عمر تیری لمبی ہے، رزق کم ہے اور عمر لمبی ہے۔ جب عمر لمبی ہے تو تھوڑا تھوڑا رزق دیا جاتا ہے تاکہ موت تک تیرا رزق مکمل ہو جائے۔ تو اس انسان نے کہا اے اللہ کے نبی، جب اللہ نے اتنا بتایا ہے تو آپ پھر اللہ کی بارگاہ میں جائیے، پھر کوہ طور پر جائیے اور اللہ سے کہیے کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے اے اللہ میری قسمت میں جتنا لکھا ہے آج ہی دے دے، جتنا لکھا ہے وہ آج ہی دے دے، ختم سب، آج ہی دے دے، پھر مت دینا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو جان رہا ہے تو کیا بول رہا ہے؟ آج ہی تیرے کو سب چاہیے، پھر آگے کیا کرے گا؟ عمر تیری لمبی ہے، پھر آگے تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی آپ جائیے اللہ کی بارگاہ میں، کہیے کہ جتنا رزق لکھا ہے آج ہی مل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رب کی بارگاہ میں عرض کہ مالک وہ تیرا بندہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ جتنا رزق ہے وہ آج ہی چاہتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ فرشتے کو حکم دیا کہ اس کی مقدر میں جتنا رزق لکھا ہے اس کے دروازے پر پہنچا دو۔ اب جیسے دروازے پر وہ بندہ پہنچا تو کیا دیکھا؟ بہت سارا اناج کا غلہ تھا، بہت سارا کھانا تھا۔ اب اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا اور جتنا اناج تھا سارے کا سارا کھانا پکوا دیا، سب پکوا دیا، کہا بچانا کچھ نہیں ہے، گھر کے اندر جمع بھی نہیں کرنا ہے، جتنا ہے سب پکا دیا۔ پکانے کے بعد اسی علاقے میں جتنے غریب تھے سب کو بلا بھی لیا، کہا چلو میرے گھر پہ دعوت ہے، سارے غریب مل کر اس کا کھانا کھا لیتے ہیں۔ شام ہوتے ہوتے سارا کھانا ختم۔ جب سارا کھانا ختم ہو گیا تو بیوی تھی، بیوی نے کہا شوہر یہ آپ نے کیا کیا، اب کل کیا کریں گے؟ کہا کل اللہ مسبب الاسباب ہے، جس اللہ نے آج دیا ہے وہ کل نہیں دے گا۔ ایمان دیکھیں ایمان، شوہر کہہ رہا ہے کیا کیسی بات کر رہی، جو اللہ آج دیتا ہے کل نہیں دے گا؟ کہا اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، جا سو جا۔ جیسے ہی سو گئے دونوں، صبح اٹھے تو کل جتنا کھانا آیا تھا اس سے زیادہ آج آ گیا، کل جتنا آیا تھا آج اس سے زیادہ دروازے پر آیا۔ پھر میاں بیوی نے کھانا تیار کیا، سارے غریبوں کو بلایا، شام تک وہ کھانا بھی ختم کر دیا۔ وہ کھانا جیسے ختم ہوا، تیسرا دن ہوا، 2 دن میں جتنا کھانا آیا تھا اس سے زیادہ کھانا تیسرے دن آیا۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، روزانہ کھانا بڑھتا گیا، دونوں میاں بیوی کھانا پکاتے گئے، غریبوں میں کھلاتے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر راستے سے گزرے، دیکھا وہاں تو چہل پہل بہت ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، قریب گئے تو کیا دیکھا؟ اسی انسان کا گھر ہے، وہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے اور کھانا بن رہا ہے، لوگ کھا رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس انسان قریب آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا حضرت کھانا آیا تھا، میں نے بنایا، غریبوں میں کھلا دیا۔ دوسرا دن ہوا، جیسے دروازے کے باہر آیا تو کھانا پھر آ چکا تھا، پھر میں نے بنایا، پھر غریبوں میں کھلایا۔ تیسرا دن، چوتھا دن، حضرت کئی دن ہو گئے اس طرح کھانا آتا ہے اور میں بناتے جاتا ہوں، کھلاتے جاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آئے، رب کی بارگاہ میں عرض کیا مالک تو نے تو کہا تھا کہ اس کے مقدر میں روزی کم ہے، اس کے لیے روزی بہت کم ہے، اس لیے تھوڑا تھوڑا دے کر جاتے ہیں، لیکن مالک آج تو معاملہ ہی الگ ہے، خود نہیں، وہ تو کھاتا ہے اوروں کو بھی کھلا رہا ہے، خود تو کھا رہا ہے اوروں کو بھی کھلا رہا ہے۔ مالک کیا بات ہے، اس دن روزی مانگی گئی تھی، تو نے سارا رزق پہنچا دیا تھا، لیکن جب سارا رزق پہنچا دیا تو دوسرے دن ڈبل، تیسرے دن اور زیادہ ہوا، مالک کیا بات ہے؟ تو رب کی طرف سے آواز آئی، موسیٰ اس بندے نے ہمارے ساتھ خرید و فروخت کیا ہے، اس نے ہمارے ساتھ سودا کیا ہے، اور جو ہمارے ساتھ سودا کرے وہ گھاٹے میں نہیں جا سکتا، جو ہمارے ساتھ سودا کرے وہ گھاٹے میں نہیں جا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مالک راز کیا ہے، راز بتا۔ تو رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ میرا وعدہ ہے، میری راہ میں 1 دو گے میں 10 پلٹا کے دوں گا۔ موسیٰ اس کے نصیبے میں جتنا رزق تھا میں نے اسے دے دیا، لیکن اس نے سنبھال کر نہیں رکھا، غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ جب غریبوں میں تقسیم کر دیا، اس کی ادا مجھے اتنی پسند آئی، روزانہ اٹھتا بعد میں رزق پہلے پہنچا دیتا ہوں، اٹھتا بعد میں ہے، رزق پہلے پہنچا دیتا ہوں۔ غم میں ہوں تو بھی اللہ کی راہ میں خیرات کریں، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تمہیں زیادہ دے گا۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ، جنتی کا پہلا وصف۔ میں نے سوچا تھا کہ آج سارے وصفوں پر تذکرہ کر ڈالوں گا۔ پہلا وصف، یہ وہ لوگ ہیں جو خوش ہوں تو بھی، غمگین ہوں تب بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں۔ آگے رب ارشاد فرماتا ہے والکاظمین الغیظ، دوسری صفت جنتیوں کی،
جنتی کی دوسری صفت، یہ وہ لوگ ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں۔ غصہ کیا ہے؟ آج 10 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے تک ہر ایک کو غصہ اتنا آتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا آدمی وہی ہے، ہر ایک غصہ دکھاتا۔ سنو پہلے سرکار کی حدیث سن لو۔ سرکار فرماتے ہیں ایک کڑوا پھل ہے جس کا نام ایلوا ہے، کڑوا پھل ہے جس کا نام ایلوا ہے، وہ ایلوا پھل اتنا کڑوا ہے کہ اگر شہد کے اندر اسے ڈالا جائے تو اس کی کڑواہٹ سے شہد بھی کڑوا ہو جائے۔ جیسے ایلوا شہد کو برباد کرتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اسی طرح غصہ انسان کے ایمان کو تباہ کرتا ہے۔ ایلوا شہد کو برباد کرتا ہے، اسی طرح غصہ ایمان کو تباہ کرتا ہے۔ آج ہر انسان غصے کا شکار ہے، کوئی نرمی اختیار کرنے کے لیے راضی نہیں۔ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آئے اور آ کر عرض کیا، رسول اللہ مجھے ایسا کوئی چھوٹا عمل بتاؤ کہ میں وہ کام کروں اور جنت مجھ پر واجب ہو جائے۔ مختصر، کوئی بڑا عمل نہیں، چھوٹا عمل، مختصر عمل مجھے بتائیے جس پر میں عمل کروں اور جنت مجھ پر واجب ہو جائے۔ تو سرکار نے فرمایا چھوٹا عمل یہ غصہ مت کرنا، غصہ مت کرنا۔ تم غصہ چھوڑ دو گے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ سرکار صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے تھے تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ بہادر پہلوان کون ہے، طاقت والا بہادر پہلوان کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ پہلوان وہ ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، جو کسی کو پچھاڑ دے وہی پہلوان ہے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، جو کسی کو پچھاڑ دے وہ پہلوان نہیں ہے۔ تو پھر صحابہ نے ہاتھ باندھ دیا، عرض کیا رسول اللہ اب آپ ہی بتائیے پہلوان کون ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں میری امت میں سب سے بڑا پہلوان وہ ہے اس کو جب غصہ آئے تو وہ اپنے آپ پر قابو کر لے، غصہ آئے تو وہ اپنے آپ پر قابو کر لے۔ اگر غصے والا آدمی اپنے آپ پر قابو کر لیتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں میری امت کا سب سے بڑا پہلوان ہے۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی، بدلہ دینے کے باوجود بھی اپنے غصے پر کنٹرول کر لے، غصے کو قابو میں کر لے، تو سرکار فرماتے ہیں وہی غصے کو کنٹرول کرنے والا کل قیامت میں جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اللہ ساری دنیا کے مخلوق کے سامنے اس غصہ پینے والے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور اب ارشاد فرمائے گا کہ تو نے غصہ پی لیا تھا، تیری یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی کہ جنت میں جو حور چاہیے لے لے، جنت میں سے جو بھی حور چاہیے لے لے۔ وہ اس چیز کا بدلہ ہے کہ تیرے پاس ایک مرتبہ غصہ آیا تھا، تجھ پر غصہ آیا تھا اور تو نے اپنا غصہ کنٹرول کر لیا تھا، غصے پر تو قابض ہو گیا تھا، غصہ تو نے کنٹرول کر لیا تھا، جنت میں سے جو حور چاہیے وہ تو لے لے۔ اسی طرح کتاب میں ایک واقعہ ملتا ہے، ایک میاں بیوی تھے آپس میں رہتے تھے، ایک دن بیوی نے کھانا بنایا، کھانے میں سالن میں نمک زیادہ ہو گیا، بس نمک کا زیادہ ہونا تھا کہ شوہر کو غصہ آیا۔ آج ہماری بیوی سے بھی تھوڑی سی غلطی ہو جائے، اوہ باہر جو بھیگی بلی بننے والے، باہر جن کی زبان نہ چلنے والے، گھر کے اندر دیکھو کتنا تماشا کرتے، اتنا چلا پکار۔ وہ دونوں میاں بیوی کے بارے میں بتایا گیا کہ بیوی نے سالن میں نمک غلطی سے زیادہ ہو گیا، شوہر جیسے ہی کھانا کھا رہا تھا غصہ آیا، لیکن جیسے ہی غصہ آیا اس نے غصے کو پی لیا، کچھ نہیں کہا، دل میں معاف بھی کر دیا، کہا بیوی تھی غلطی ہو گئی، نمک زیادہ ہو گیا، کون سی بڑی بات ہے۔ اس نے غصے پر کنٹرول کر لیا، چپ چاپ سے کھانا کھا لیا۔ پھر کئی دنوں کے بعد اس کا انتقال ہوا، انتقال کے کئی دنوں کے بعد اس کے دوست نے اس کو خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھنے کے بعد پوچھا بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اسی انسان نے خواب میں بتایا کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو گنہگار تھا، میں گنہگار تھا، قریب تھا کہ اللہ کے فرشتے مجھے عذاب میں گرفتار کرتے، ابھی عذاب کا سلسلہ شروع ہوتا، عذاب کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے رب نے ارشاد فرمایا میری بندی نے ایک مرتبہ سالن میں نمک زیادہ کر دیا تھا، تو نے غصے پر کنٹرول کر کے معاف کر دیا تھا، وہ ادا مجھے اتنی پسند آئی کہ آج جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا ہے، تو نے معاف کیا تھا، غصے کو کنٹرول کر لیا تھا، آج میں بھی تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ پھر اس بندے نے کہا کہ بس ایک بات پر غصے کو میں نے کنٹرول کر لیا تو اللہ نے مجھے بھی معاف کر دیا۔ غصے پر کنٹرول کریں،
نہ دکھائیں کسی کو غصہ. اور ہاں آج زیادہ تر ہمارے پاس طلاق کی جو بات آتی ہے نا، جا تیرے کو 1 2 3 نہیں 700 طلاق. ہم تو کتنے ذریع ہو چکے ہیں، کتنے بے باک ہیں. اللہ نے ہمیں 3 طلاق کا حاکم بنایا ہے، ہم 700 تک پہنچے ہیں. کوئی پرواہ نہیں، کوئی اسلام سے دلچسپی نہیں. ہم اتنے بے باک. طلاق دے دیا 15 دن 20 دن، بس حد ہو گئی. 20 دن کے بعد وہی طلاق دینے والا انسان، مولانا آپ کوئی راستہ نکالو نا، میں نے تو غصے میں طلاق دی تھی. مولانا کوئی راستہ نکالو، میں نے تو غصے میں طلاق دی تھی. اکثر میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں، جو لوگ آ کر کہتے ہیں مولانا میں نے غصے میں طلاق دی تھی، تو میں ان سے پوچھتا ہوں بتاؤ کسی نے آج تک ہنستے ہنستے کسی کو طلاق دی ہے؟ کوئی خوشی میں طلاق دیتا ہے؟ غصے ہی میں طلاق کی نوبت آتی ہے. لیکن ہم اسلام سے اتنے دور ہو چکے ہیں، ہم نے اسلام کے قوانین کو سیکھا نہیں. مولانا میں غصے میں تھا، میں نے غصے میں طلاق دے دی. کون سی بات؟ بس ایسا کوئی راستہ نکال دو کہ اب حلالے کی ضرورت نہ پڑے اور بیوی بھی میرے پاس آ جائے اور میری طلاق بھی بچ جائے. یہ اسلام ہے، کوئی مذاق نہیں. پھر لوگ ایسے مولاناؤں کے پاس، اہل حدیثوں کے پاس جاتے ہیں، بدعقیدہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں ہاں تم نے 3 مرتبہ طلاق دی، 700 مرتبہ طلاق دی. 700 مرتبہ کوئی طلاق نہیں ہوئی، 1 ہی مرتبہ طلاق ہوئی. اپنا ایمان تباہ مت کرو، ایمان کی حفاظت کرو، غصے پر کنٹرول کرو. اگر تم غصے پر کنٹرول کرو گے طلاق کی نوبت ہی نہیں آئے گی. سنو سرکار کی حدیث، سرکار فرماتے ہیں اگر کسی کو غصہ آ جائے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اور اگر لیٹا ہو پھر بھی زیادہ غصہ آئے تو سرکار فرماتے ہیں کوئی اور چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وضو کر لو. وضو کر لو کہ اللہ تمہارا غصہ ختم فرما دے گا. وضو کر. یہ آج سائنس کہتی ہے، آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جب جسم میں حرارت آ جائے، غصہ زیادہ ہو جائے، اور جب دماغ پگھلنے لگے اور بہت زیادہ غصہ آ جائے، تو آج یہ سائنس کہتی ہے ٹھنڈا پانی پی لو، ٹھنڈے پانی سے اپنا چہرہ دھو لو، ٹھنڈے پانی سے اپنا ہاتھ دھو لو. یہ سائنس آج کہتی ہے کہ بہت زیادہ غصہ آ جائے تو اپنا چہرہ دھو لو، ہاتھ دھو لو. جب تم ہاتھ اور چہرہ دھو لو گے تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا. سائنس آج جس نتیجے پر پہنچی ہے، 1400 سال پہلے سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ غصہ آ جائے وضو کر لو، وضو کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سارا غصہ ختم فرمائے گا. جہاں سائنس آج پہنچ رہی ہے، جہاں سائنس آج پہنچ رہی ہے، 1400 سال پہلے سرکار کی نگاہ وہاں پہنچ چکی تھی. غصے پر صاحبو کنٹرول کرو. یہ غصہ ہو، اور اس کا علاج کیا ہے یہ بھی ایک موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی سناؤں گا. آگے رب ارشاد فرماتا ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. جنتی کی تیسری صفت، آپس میں ایک دوسرے سے درگزر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے سے درگزر. غلطی ہو گئی، معاف کر دیا. معافی کو اپنے اندر پیدا کیجئے، نرم لہجہ اختیار کیجئے. یہ مت سمجھیے کہ بس جو کچھ ہوں ہاں وہ میں ہی ہوں، دوسرا کوئی ہے ہی نہیں. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، ہر ایک کے اوپر ایک ہے، اور ان سب کے اوپر اللہ خالق کائنات ہے. اس لیے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، نرم لہجہ اختیار کرے. کسی سے غلطی ہو بھی جائے، اگر ہمارے یہاں کوئی نوکر دکان پہ کام کرتا ہے، خدا را ان کے ساتھ نا انصافی مت کیجیے. انہیں یہ مت سمجھیے میرا نوکر ہے، آج اس سے غلطی کیسے ہوئی. میں بھلے 11 بجے آؤں لیکن میرا نوکر 9 بجے نہیں آیا تو میں اس کے اوپر چلاؤں، اس کی تنخواہ کاٹ ڈالوں. خدا کے واسطے ایسا نہ کریں، وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے، کسی مصیبت میں وہ بھی تو پھنس سکتا ہے. ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آئے اور آ کر عرض کیا رسول اللہ میرا غلام بہت غلطی کرتا ہے، میں کتنا معاف کروں؟ یا رسول اللہ میرا غلام بہت غلطی کرتا ہے، میں اس کے لیے کتنا معاف کروں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا جتنا تو اپنی غلطی پر اللہ سے معافی چاہتا ہے، جتنا تو چاہتا ہے کہ اللہ یہ بھی معاف کرے، اللہ یہ بھی معاف کرے، اللہ یہ بھی معاف کرے، جتنا تو اللہ سے توقع رکھتا ہے کہ اللہ یہ بھی معاف کرے، یہ بھی معاف کرے، یہ بھی معاف کرے، تو وہ بھی تیرا نوکر ہے، تو بھی معاف کرتا جا، تو بھی معاف کر دے اپنے نوکر کو. لیکن نہیں، ہم تو اپنے نوکر کو دبوچ لیتے ہیں، تو لیٹ ہوا تو کیسے، یہ کام تو نے کیا نہیں تو کیسے. بس نہ کریں. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. لوگوں کے لیے درگزر کریں، اپنا رویہ درست کریں. جب رویہ درست کریں، چوتھی صفت وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور اللہ احسان کرنے والے کو پسند فرماتا ہے.
اللہ احسان کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ بس جاتے جاتے پھر اس آیت کا ترجمہ سن لے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جنت ان کے لیے بنائی ہے جو خوشی میں غم میں اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، جب غصہ آتا ہے وہ غصہ پی جاتے ہیں، آپس میں نرم دل ہو جاتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، اور چوتھی صفت لوگوں پر احسان کرتے ہیں۔ اور جو احسان کرتا ہے اللہ انعام میں فرماتا ہے بندے تو عام بندوں پر احسان کر، تو جب عام بندوں پر احسان کرے گا تیرا خدا تجھ سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔